بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اہلا وسہلا، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کتاب التوحید کی کلاس نمبر 14 میں، جس میں ہم چیپٹر نمبر 13 کو پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ: باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، اس بات کا بیان کہ شرک میں سے ہے، شرکیہ امور میں سے ہے غیر اللہ سے پناہ لینا۔ تو غیر اللہ سے پناہ مانگنا، مدد مانگنا پریشانی میں اور پناہ میں آنا ان کی، یہ شرکیہ امر ہے۔ اس کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے دو دلائل ذکر کیے ہیں، ایک قرآن مجید کی آیت سورہ جن کی، اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے اس کا معنی جانتے ہیں، مفہوم جانتے ہیں، اور پھر ہم جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں مسئلہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں قال اللہ تعالی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جنہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے قرآن مجید سننے کے بعد، سورہ جن میں جن کا تفصیلی واقعہ موجود ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے انسانوں میں سے جو کہ پناہ مانگا کرتے تھے بعض جنات سے۔ انسان ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، ہیلپ مانگ رہے ہیں جنوں سے۔ تو ہوا کیا؟ فزادوہم رہقا، کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کی ہیلپ کرتے، وہ انہوں نے انسانوں کے خوف، انسانوں کے قلق، پریشانی، اضطراب، اس میں اور اضافہ کر دیا۔ تو گویا جو ان کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ مقصد کا الٹ ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تفسیری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے پہلے جب کسی کھلی وادی میں جایا کرتے رات ٹھہرنے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے، راستے میں ایک سفر کے طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں رک گئے، ٹھہر گئے، تو اعلان کیا کرتے کہ میں اس وادی کے سید یعنی کہ جن، اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جناب مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس طرح وہ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ بھئی ہم تمہاری ہیلپ چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچانا، اس طرح سے اعلان کر دیا کرتے تھے جاہلیت میں۔ تو یہ مسلمان جن بتا رہے ہیں کہ بعض انسانوں نے ایسے کیا کہ جنوں سے پناہ مانگی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے اس کے کہ جن ان کو پناہ دیتے، ان کے ہاتھ میں یہ تھا ہی نہیں پناہ دینا، بلکہ انہوں نے ان کے خوف میں، ان کے قلق اضطراب میں اور اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ معنی کیا اس کا کہ اس سے جن جو ہیں وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے، ان کے اندر تکبر آ گیا کہ دیکھو بھئی انسان جو ہیں وہ ہمارے محتاج ہیں، دیکھو انسان سے کتنا گھبراتے ہیں۔ تو وہ ان کے اندر ایک تکبر آ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جن کا جو مکر ہے، شیطان کا جو مکر ہے، وہ کمزور قرار دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقام مرتبہ اونچا دیا، لیکن یہ بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان لے کر آتے اور اللہ سے پناہ مانگتے، جو سب سے قوی ہے، جس کے ہاتھ میں تمام قسم کی خیر ہے، ہر قسم کی بلا سے دور کرنے والا رب ہے، اس سے پناہ مانگنے کے بجائے انہوں نے جنوں سے پناہ مانگنا شروع کر دی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے ان کو اور جو ہے وہ کمزور کر دیا، یا دوسری تفسیر کے حساب سے کہ اس سے جنات جو ہیں ان میں اور زیادہ طغیانی، تکبر اور غرور جو ہے وہ آ گیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا کرنا یہ شرکیہ عمل تھا، کیونکہ انہوں نے پناہ جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دی۔ اور اسلام سکھاتا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں کائنات کے نظام چلانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، نہ کہ یہ کہ کسی انسان کی جو ہے وہ انسان پناہ کے اندر آئے۔ تو یہ انشاءاللہ امید واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات، جو کسی منزل، کسی ٹھکانے پر رکے، وہاں اس کا پڑاؤ ڈلے، وہاں اس نے ٹھہرنا ہو، کسی گھر میں رکنا ہو، کسی ہوٹل میں اسٹے کرنا ہو، کسی کھلی جگہ پہ جانا ہو، تو وہ وہاں پہ جب جائے تو کیا کہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کلمات سے جو کہ پورے کے پورے پرفیکٹ ہیں، ان میں سچائی ہے، ان میں عدل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کس چیز سے؟ کہ من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق جس میں کوئی شر ہو، میں ان سب سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ اس کے مبارک کلمات سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مخلوق مجھے تکلیف پہنچا دے جس میں شر ہو۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ منزل
کسی بھی جگہ پہ آپ کا پڑاؤ ڈلے، گھر ہو، وقتی طور پہ ہو، کسی کے گھر جا رہے ہو، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا غور کیجئے، التاماتی میں دو مطلب ہیں، کلمات اللہ کا کلام، التامات اس میں سچائی بھی ہوتی ہے اور اس میں عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، شر جو ہوتا ہے مخلوقات میں، وہ مخلوقات کی تین اقسام ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں آپ، مخلوقات تین طرح کی ہوتی ہیں، کچھ میں صرف اور صرف خیر ہے، جیسے کہ جنت ہے، اللہ کے رسول ہیں، فرشتے ہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے۔ کچھ میں صرف اور صرف شر ہے، جیسے کہ آگ، شیطان، تو یہ شیطان کی ذات جو ہے اور آگ جہنم کی جو ہے، ان میں تو شر ہی شر ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان میں جو حکمت ہے اس حکمت میں خیر ہے، کیونکہ یہ کسی حکمت کی وجہ سے وجود میں آئے ہوئے، تو وہ حکمت جو ہے وہ خیر ہو سکتی ہے کہ جو اس کا حقدار ہے یہ اس کو مل رہی ہے، تب جو ہے وہ خیر ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بچے کو اگر مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، تو سب لوگ کہیں گے یہ آپ نے غلط کیا، ناانصافی کی بچے کے ساتھ۔ لیکن آپ نے ایک بچے کو ایک بات سے منع کیا 3 بار، 4 بار، 5 بار، اور وہ ضد ہے پہ اڑا ہوا ہے، اس وقت تک آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں رہا، تو اگر آپ 5ویں مرتبہ اس کو سرزنش کریں اور ہاتھ سے ایک ہاتھ لگا دیں اس کو، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اس وقت یہ اسی کا حقدار تھا۔ تو جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یار بچے کو مارنا غلط ہے، جب اس بچے کا روش دیکھ لی اور رویت دیکھ لیا، اس کے بعد جب اس کو ایک ہاتھ لگا، پھر اس نے بات جب سمجھ لی، تو لوگ کہیں گے یار اس کے لیے نا مارنا درست تھا۔ تو وہ بے شک بار بری تھی شروع میں، لیکن اس موقع پر درست ہو گئی۔ تو اسی طرح آگ اور ابلیس یہ برے ہیں، لیکن اس میں جو حکمت جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی حکمت کے لیے بنایا ہے، تو وہ حکمت جو ہے وہ خیر والی حکمت ہے۔ اور تیسری مخلوقات ایسی ہیں جن میں شر اور خیر دونوں پایا جاتا ہے، جیسا کہ انسان ہیں اور جنات ہیں اور حیوانات ہیں، فائدے بھی ہیں ان میں نقصان بھی ہیں۔ تو خیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ الفاظ آپ کہہ لیں اس موقع پر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو مقام کیا ملے گا؟ لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے روانہ نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچائے گی، اللہ کی پناہ میں جب انسان آ جائے گا تو کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن جو جنات تھے یا جو پہلے مشرکین تھے، جب انہوں نے جنات سے پناہ مانگی تو شرک کرنے کی وجہ سے شیطان اور جنوں نے ان کو مزید تکلیف دینا شروع کر دی، بجائے سے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے، اس سے انہوں نے ان میں مزید خوف اور ڈر جو ہے وہ ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے وہ مزید سرکش جو ہے اور تکبر میں آ گئے، تو ان کا جو قصد تھا، جو ارادہ تھا، اس کے ضد ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کو ایسے ہی رسوا فرماتے ہیں۔ وہ ان سے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے ان کو جو ہے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی بابے کے، کسی پیر صاحب کے، کسی تعویذ کے وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے رکھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، فلاں فائدہ ہوگا، فلاں فائدہ ہوگا، لیکن آپ دیکھتے ہیں پھر بھی ان کے پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، شاید ہم لوگوں نے ان کو خوش نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس سے پناہ مانگنی تھی، جس سے مدد مانگنی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ کے جب جگہ جگہ جو ہے وہ جانا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کر کے دکھاتا ہے کہ کس طرح تم دوسروں کے دروں کی ٹھوکریں کھاتے ہو اور وہاں جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو، لیکن تم میں جس رب کے ہاتھ میں خیر ہے، جس نے تمہیں پناہ دینی ہے حقیقت میں، اس تک پہنچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہو رہی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر اہم ہے، وہ کیا مسئلہ ہے کہ جب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یضرہ شیء، اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو چیک کیا اور ایسا ہی پایا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہم اترے اور وہاں پر میں یہ دعا کرنا جو ہے وہ بھول گیا، تو مجھے وہاں نقصان پہنچا، یعنی اس طرح کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہم گئے اور میں ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک موقع پر نہیں پڑھی تو اس دن ہمیں نقصان پہنچا، تو میں نے سوچ لیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درست تھا، اگر میں یہ دعا پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا، لیکن آج میں یہ دعا بھول گیا، تاکہ اللہ کی جو تقدیر میں لکھا تھا کہ مجھے یہ نقصان پہنچنا ہے تو وہ نقصان بھی آیا۔ تو اس طرح کے اذکار جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا گیا ہو، جس میں اللہ کی پناہ میں انسان آئے اور غیر اللہ سے پناہ مانگنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اس سے اس کو مزید نقصان ہوگا، مزید کمزور ہوگا، نہ ہی کوئی خیر ملے گی، نہ ہی کوئی بھلائی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔